لے جاتے ہیں جہاں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نثار کھورو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں، مرکزی اور صوبائی، ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں، ایک ہی دن میں ان سے تقاضا ہے، ان سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسی ٹائم کے اندر ہر ایک کو اس کا رزلٹ پتہ چلے۔ اپنی پولنگ اسٹیشن کو مضبوط کریں، اس پولنگ اسٹیشن میں جہاں پریزائڈنگ آفیسر اور دوسرے افسران ہوتے ہیں ان پر واچ رکھی جائے۔ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے، وہ بیسیکلی ایک امیدوار کی حیثیت سے پولنگ اسٹیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کرائے کے نہیں ہوتے۔ ان کو مضبوط کیا جائے۔ اگر ان کو موبائل فون اندر لے جانا پڑے تو لے جائیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر حرکات کیا ہوتی ہیں۔ ووٹ کے اوپر کسی کو کھڑا ہونے کا حق نہیں ہے، ادھر صرف ووٹر ہی جائے، ووٹ دینے وقت صرف ووٹر ہی جائے، نہ اس کے اوپر کوئی آفیسر کھڑا ہو، نہ کوئی پولنگ ایجنٹ کھڑا ہو۔ یہ آرام سے اگر کریں گے، ان سب کو ساتھ بٹھا کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، ان کو اسی وقت اگر سرٹیفکیٹ دیا جائے اور اسی سرٹیفکیٹ کی کاپی ریٹرننگ آفیسر کو دی جائے، اس میں تفرقہ نہ ہو، اس میں کنٹراڈکشن نہ ہو، کسی کو پیٹی اٹھانے کی اجازت نہ ہو۔ یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو پولنگ اسٹیشن مضبوط ہوں گے اور اسی پولنگ اسٹیشن سے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گنتی کے وقت میں، جیسے 2018 میں ہمیں دکھائی دیا، پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ پولنگ ایجنٹ دیوار میں ایک چارپائی کھڑی ہے، اس دیوار کی چارپائی کے پیچھے پولنگ ایجنٹ کو بٹھا دیا گیا کہ تم دور ہو کے بیٹھو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح کی صورتحال جب پولنگ اسٹیشن میں آئے گی تو سوال اٹھیں گے، پھر یہی ہوگا کہ ہم نہیں مانتے اس رزلٹ کو۔ میں پاکستان کو اس نحوست سے نکالنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے ذکر کیا کہ پولنگ اسٹیشنز کو مضبوط کیا جائے۔ ہم کہہ چکے ہیں، ساری پارٹیاں کہہ چکی ہیں، جس کو بھی ووٹ ملے گا اس کا حق ہے حکومت بنانے کا۔ اگر میجارٹی کسی ایک پارٹی کو ملتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں کو ساتھ لے۔ اگر کسی کو بھی میجارٹی نہیں ملتی اور مل کر حکومت بنانی ہے تو اس کا بھی ہم پہلے حصہ رہ کے دکھا چکے ہیں۔ ہماری 2008 کی حکومت مل جل کر بنی ہوئی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت مل جل کر بنی تھی۔ یہ دنیا میں اصول ہے کہ مخلوط حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اس میں کسی پارٹی کو میں سمجھتا ہوں اعتراض نہیں ہوگا مخلوط طور پہ بنانے کے لیے۔ لیکن پولنگ اسٹیشن کو مہربانی فرما کے آخری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صاف رکھو، اس کی کارکردگی میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مختلف لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہمیں 125 نشستیں ملیں گی، یہ پھر الیکشن کی بے عزتی ہے، یہ عوام کی بے عزتی ہے کہ پہلے بیٹھ کے کہو کہ جی ہمیں 125 سیٹیں ملیں گی، ہمیں 140 ملیں گی، ہمیں 50 ملیں گی، کسی کو کچھ ملے گا۔ اگر تم پہلے ہی بانٹ چکے ہو اپنی نشستیں تو پھر الیکشن کرانے کا تک ہی نہیں بنتا، اور وہ الیکشن پر عدم اعتماد ہے، عوام پر عدم اعتماد ہے۔ عوام کی بے عزتی میں نہیں چاہتا کہ ہو، اور جمہوری پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو باور کراتے جاؤں۔ میں ان سے ضرور امید رکھوں کہ جی فری اینڈ فیئر ہوں گے، لیکن ان کو باور کراتے جانا بہتر ہے۔ ہم کسی چیز کو بھولنا نہیں چاہتے، ہم کسی کو یاد دہانی کرتے رہنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور رہی بات 8 فروری کے لیے، کہہ دیں سب کو کہ لفظ اگر استعمال کرنا بند کریں۔ اگر الیکشن ہوگی، اگر الیکشن ہوگی، یہ اگر کہہ کے سارے دھندے کو، سارے مسئلے کو ایک مختلف سمت میں ڈال رہے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب کی کوششوں سے، جو آپ نے جدوجہد کی، جو پولیٹیکل پارٹیوں نے جدوجہد کی، جو سپریم کورٹ نے جدوجہد کی، ویسے تو سپریم کورٹ کا کوئی تک نہیں بنتا کہ الیکشن کی ڈیٹ مانگے، یہ دینا الیکشن کمیشن کا کام تھا، لیکن مجبور ہو کے
ابہام پیدا کیا گیا مجبور ہو کے، اور وہاں پہنچے سپریم کورٹ میں، انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ مانگی. الیکشن یہ حلقہ بندیوں کا اعلان ہوا بھی نہیں تھا، تب بھی ہمیں ڈیٹ دے دی گئی. یہ بڑا اچھا ہوتا اگر الیکشن کمیشن بات مان لیتی عوام کی اور وہ خود سے اگر ڈیٹ اناؤنس کر دیتی تو ہم اتنے سوالات بھی نہ کرتے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہنا چاہتا تھا. آپ تو بیٹھے ہیں اتنے سارے، ضرور آپ سوال کریں گے، میں کوشش کروں. ایک منٹ، لیکن ان سب سے پہلے جو آج شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی تو خاطر میں لاؤ، ان کو بھی دو لفظ بولنے دو تو اچھی بات ہے.